آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اینسو اسکالرشپس۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے اینسو اسکالرشپس کے بارے میں۔ تو ہم جنید سے پوچھتے ہیں۔ جنید، آپ ہمیں بتائیے گا کہ اینسو کے اسکالرشپس کیا ہیں؟ جی نوید، جس طرح سی ایس سی کے اسکالرشپ ہیں اسی طرح آنسو کے بھی اسکالرشپ ہیں، لیکن آنسو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے سی ایس سی سے۔ آنسو بیسیکلی چائنیز اکیڈمی آف سائنسز آفر کرواتے ہیں اپنی کچھ ورلڈ ریناؤنڈ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر، اور جس طرح کہ سی ایس سی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیچلرز بھی آفر کرواتا ہے اسکالرشپ، لیکن آنسو جو ہے بیچلرز کو آفر نہیں کرواتا۔ یہ صرف اور صرف پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے ہے، یعنی کہ ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈیز کے لیے۔ تو آنسو جو ہے صرف اور صرف دو لیول اسٹڈیز کے لیے، جو کہ ماسٹرز اینڈ ڈاکٹر لیول ہے۔ اس کا اسٹائپنڈ ڈفرینٹ ہے، اس کے علاوہ اس کے بینیفٹس ڈفرینٹ ہیں، کہ ڈیوریشن آلموسٹ سیم ہی ہے اس کا۔ تو جنید، میں آپ ہی کی بات سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں اوور سی ایس سی اسکالرشپ؟ ہاں جی، یہ اچھی چیز ہے غور کرنے کے لیے، کہ ظاہر بات ہے ہم کمپیئر تو کریں کہ ہمیں کس اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے۔ تو جب بھی ہم یہ چوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کس اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے، تو ہمیں ان کے ڈفرینسز اور پروز اینڈ کونس کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے تھوڑے سے پروز ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ فار ایگزامپل ہم پی ایچ ڈی میں اپلائی کر رہے ہیں، تو اس کے پی ایچ ڈی کا جو اسکالرشپ ہے وہ نارمل سی ایس سی کے اسکالرشپ سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو آفر کرواتے اسکالرشپ وہ تقریباً 6,000 سے 7,000 یوان، یعنی کہ 6,000 to 7,000 یوانس آپ کو اسکالرشپ پر منتھ آفر کر رہا ہے۔ یہ آپ کو ایئر فیئر دیتا ہے، یعنی کہ فرسٹ ٹائم جب آپ چائنا میں جاتے ہیں اسٹڈی کے لیے، اور ون ٹائم ریٹرن ٹکٹ، یعنی کہ جب آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کی ریٹرن ٹکٹ بھی وہ آپ کو آنسو کی طرف سے فنڈ ہوگی۔ کہ ماسٹرز کو بھی آفر کرواتا ہے، ماسٹرز کو بھی یہ 3,000 یوانس آفر کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ پہلے سیٹس لمیٹڈ ہوتی تھیں، اب سیٹس بھی تھوڑی سی انکریز ہو گئی ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے اس کے پروز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑے سے کونس بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ سی ایس سی میں ہے لیکن آنسو میں نہیں ہے۔ جس طرح کہ ماسٹرز کی اگر ہم بات کریں، ماسٹرز میں وہ 3,000 یوانس آفر کرواتے ہیں پر منتھ ایز اے اسٹائپنڈ، اور جو کہ سیم ہے سی ایس سی کو، لیکن اس میں نا آپ کو اکوموڈیشن وہ آفر نہیں کروا رہے، جس طرح کہ سی ایس سی آپ کو اکوموڈیشن بھی آفر کرواتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں آن کیمپس، تو وہ آپ کو روم دیں گے کیمپس میں۔ اگر آپ آؤٹ سائڈ کیمپس رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ وہ ہم فریکوینٹلی آسک کوسچنس کے ایک ویڈیو میں، جو سیشن ہمارا ہے ہم اس میں اس کو کور اپ کر لیں گے۔ میڈیکل انشورنس تقریباً سیم ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ریزیڈنسیز میں نہیں آتی، یونیورسٹیز میں اویلیبل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دو انسٹیٹیوٹس میں اویلیبل ہے، جو کہ یو ایس ٹی سی اینڈ یو کیس کے نام سے ہے۔ تو یہ تھوڑے سے اس کے کونز ہیں کہ آپ کے پاس لمیٹڈ نمبر آف یونیورسٹیز ہیں، ریزیڈنس کی سہولت موجود نہیں ہے، اور ماسٹرز کے لیے سیم اسکالرشپ ہے لیکن ریزیڈنس آفر نہیں ہو رہی۔ دیکھا جائے تو پوسٹ گریجویٹ والوں کے لیے یہ فائدہ مند ہے، اور ماسٹرز والوں کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ لیکن جسے اسکالرشپ نہ مل رہا ہو سی ایس سی میں اور اس نے یہاں بھی اپلائی کیا ہو، تو میرا خیال ہے کہ ہی شوڈ جوائن دس آلسو۔ جی، اگر اس کو سی ایس سی پہ اگر ان انسٹیٹیوٹس میں نہیں ایڈمیشن ملا تو وہ ضرور ان کے آنسو کے اپرچونیٹی کو اویل کریں، کیونکہ اس کے انسٹیٹیوٹ کی نا ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کی ورلڈ رینکنگ جو ہے اچھی ہے۔ فار ایگزامپل یو ایس ٹی سی کی میں بات کروں تو وہ 98 نمبر پر ہے دنیا میں، تو آپ 100 رینکنگ میں آ رہی ہے وہ، تو یہ بتا رہی ہے کہ اس کا معیار بہت اچھا ہے، اس کے پاس فورن فیکلٹی بھی اچھی ہے، اس کے پاس لیب فیسلٹیز بھی اچھی ہیں، ان کے پاس نمبر آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی زیادہ ہیں۔ تو ان تمام لحاظ سے رینکنگ بیسیکلی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی رینکنگ اچھی ہے، تو یہ ان کے پاس معیار بھی اچھا ہوگا، تو آپ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے۔ نیز آپ نے اینسو کے بارے میں ہمیں بہت اچھا گائڈ کیا۔ اب ہم اپنے ویورز کو اینسو کی ویب سائٹ کا بھی اوور ویو دیتے ہیں۔ ہم نے فارمز وغیرہ کیسے دیکھنے ہیں، فل کہاں سے کرنے ہیں، ایک بریف اوور ویو آپ کے سامنے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ آئیے میں اب آپ کو اسکرین پر لے چلتا ہوں۔ آج میں جو اسکالرشپ ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کو ہم آنسو کے نام سے جانتے ہیں۔ آنسو ایک آرگنائزیشن ہے جس کا ایبریویشن ہے الائنس آف انٹرنیشنل سائنس آرگنائزیشنز۔
آپ جب اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پروگرام کا ٹیب ہے. اس پروگرام کے ٹیب کے اندر آنسو فیلوشپس اینڈ آنسو اسکالرشپس کے اوپر ہم نے آنا ہے. پہلے یہی والا اسکالرشپس ہمارے پاس کیسٹواس کے نام سے مشہور تھا. اب یہ آنسو کے نام سے مشہور ہے جو کہ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کی طرف سے بیسیکلی اس کا مین فاؤنڈر وہ ہے. باقی 36 سائنٹیفک انسٹیٹیوٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں اس میں حصہ لیتی ہیں جو کہ اس پروگرام کو بیسیکلی فنڈ کر رہے ہیں. پہلے اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس صرف اور صرف یہ پی ایچ ڈی کے لیے اویلیبل تھا، لیکن یہ جو ہے اب ماسٹرز کے لیے بھی اویلیبل ہے اور ان کو 3000 پر منتھ اسٹائپن دیا جائے گا، جبکہ پی ایچ ڈی والوں کے لیے یہ 6000 سے 7000 جوان ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کالجز ٹیسٹ پر وہ پورا اترے ہیں کہ نہیں اترے. یہ دو یونیورسٹی صرف آفر کروا رہی ہیں، یو ایس ٹی سی اینڈ یو کیس. یہ دونوں چائنا بیسڈ ہیں. یہ اس کی بیسک انفارمیشن آپ کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ چیز ہے کہ ہم اس کے اوپر اپلائی کیسے کریں گے اور ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی. سب سے پہلے کنڈیشن، سب سے پہلے وہ چائنیز سٹیزن نہیں ہو، انگلش پروفیشنسی یا چائنیز پروفیشنسی کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، منیمم ایج 30 ہو ماسٹرز کے لیے اور 35 ایئرز ہو پی ایچ ڈی کے لیے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چائنیز اسکالرشپ کونسل سے ڈفرینٹ ہے. وہاں 35 ماسٹرز کے لیے تھی اور 40 ایئرز پی ایچ ڈی کے لیے تھی. تو آپ نے اپنی ایج لمٹ کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد آپ میٹ دی ایڈمیشن کرائٹیریا فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آف یو ایس ٹی سی اینڈ یو کیس. آپ نے ان دو یونیورسٹیز کا کرائٹیریا پر بھی پورا اترنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئی اور اسکالرشپ اویل نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ والا اسکالرشپ اویل کر رہے ہیں تو آپ کوئی دوسرا اسکالرشپ اویل نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. اچھا، یہ کچھ اور نوٹ بھی ہیں جو کہ ابھی کرنٹلی پڑھ رہے ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہے، یعنی کہ آپ آلریڈی ایک یونیورسٹی میں ہیں، یو ایس ٹی سی میں پڑھ رہے ہیں، 1 سال آپ کو گزر چکا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس اسکالرشپ پہ اپلائی کر دوں، پہلے آپ میں بھی کسی اور اسکالرشپ پر ہوں، تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے. تو یہ بات آپ نے خیال رکھ. اس کے علاوہ یہ دو انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ ایک ہی وقت میں ان دونوں انسٹیٹیوٹس میں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. تیسری چیز، اب ان دو انسٹیٹیوٹس یعنی کہ بیسیکلی یہ یونیورسٹیز ہیں، ان کے انڈر کافی سارے انسٹیٹیوٹس یا سکولز یا کالجز آتے ہیں. آپ ان میں سے کسی ایک انسٹیٹیوٹ میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں. بیسیکلی آپ اپلیکیشن تو کافی میں دیں لیکن صرف ایک آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اسکالرشپ کے لیے. یہ نہیں کہ آپ 2 اور 3 یا 4 جتنوں میں بھی آپ کیا کہتے ہیں ایلیجیبل ہوئے ہیں اور آپ سلیکٹ ہوئے ہیں تو آپ ساروں کو اوکے کر دیں گے. نہیں، آپ صرف کوئی ایک اوکے کر سکتے ہیں اور وہ بھی انسٹیٹیوٹ یا تو یو کیس کے انڈر آئے گا یا یو ایس ٹی سی کے انڈر آئے گا. اس کے علاوہ آپ کسی اور یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹس کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے. جنرل کنڈیشن اس کی تقریباً وہی ہیں جو کہ سی ایس سی والی ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ہوسٹ سپروائزر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جو کہ بلونگ کرتا ہو یو ایس ٹی سی یا یو کیس سے. ان کی لسٹ یہاں مل جائے گی. ان کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہ ایک میں علیحدہ، اور ان کو اپروچ کیسے کرنا ہے ان کو میں ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، تو آپ اس کے بارے میں فکر ابھی نہ کریں تو ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پر چلتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے آنسو کی، اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. یہ کیسی دکھتی ہے، کیسے کیا کرنا ہے، یہ میں آپ کو ایک سیپریٹ ویڈیو میں اس کو بھی گائیڈ کر دوں گا، تو آپ اس کے بارے میں بھی وری نہ ہوں. آپ نے ڈاکومنٹس کیا پریپیئر کرنے ہیں، یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک پاسپورٹ ہو جس کی تقریباً 2 سال کی ویلیڈیٹی بھی ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 1 سال نہیں 2 سال کی ویلیڈیٹی ہو. اس کے علاوہ آپ کی کمپلیٹ ریزومے یا سی وی جو آپ کا ریسرچ ایکسپیرینس اور آپ کی کوالیفیکیشن کو شو کر رہی ہو، اور آپ کے اوریجنل سرٹیفکیٹ یعنی کہ ڈگری اور ٹرانسکرپٹ وغیرہ. سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کی آپ ڈگری اور ٹرانسکرپٹ شو کریں گے اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو دونوں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ یعنی کہ ماسٹرز کی ڈگری اینڈ ٹرانسکرپٹ بھی شو کرنی ہوگی. اچھا، اب اس کے علاوہ ہم نے 2 ریفرنس لیٹرز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. سی ایس سی میں نے آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ وہ ہم کسی ایسوسیٹ پروفیسر یا پروفیسر سے لے سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو پروفیسرز یا اس ایسوسیٹ پروفیسر کی انفارمیشن ان کے سسٹم میں انسرٹ کرنی پڑے گی. اور یہ کیا کریں گے، ایک آن لائن ای میل بھیجیں گے ان کے پاس ایک آن لائن لنک کے ساتھ. جو پروفیسر آپ نے سلیکٹ کیا یعنی کہ جس کی انفارمیشن آپ نے دی ہے،
آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے کہ سر میں نے آپ کی انفارمیشن وہاں پٹ کی تھی ایز اے ریکمینڈر، آپ کائنڈلی وہ آن کریں اور اس کے اوپر جا کر میری اپلیکیشن کو فل اپ کر دیں. تو وہ ان سے کچھ بیسک کوشچنس پوچھیں گے کہ بھئی آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو کس طرح کا پایا، کیا ریلیشن ہے، کتنے عرصے سے جانتے ہیں، اس طرح کے کچھ بیسک سوال ہوں گے. وہ ان سے پوچھیں گے، وہ ان کے آنسر کریں گے اور سبمٹ کروا دیں گے. اور یہ کام بھی آپ نے ڈیڈ لائن کے اندر اندر ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈیٹیلڈ ریسرچ پروپوزل ہونی چاہیے آپ کی. اور اگر آپ نے کوئی پیپر وغیرہ پبلش کیا ہوا انٹرنیشنل آرٹیکل تو اس کے ایبسٹریکٹ بھی ہونے چاہیے، تقریباً منیمم 5 پبلش اور اکیڈیمک پیپرز. آپ کے پاس پروف آف نالج آف انگلش یا چائنیز، جس میں آپ کا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یا آئلٹس کا ایگزام، ٹوفل کا ایگزام آ جائے گا. اس کے بعد آپ کا فورن فزیکل ایگزامینیشن فارم، یہ میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں اس کو گائیڈ کر دوں گا. اس کے علاوہ آپ نے ان دونوں یونیورسٹیز کی بھی ویب سائٹ پر اپلائی کرنا ہوگا. اس کی ویب سائٹ کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو کیسے ہے، کیا کیسے کرنا ہے، کیا کیا چیزیں وہاں اویلیبل ہیں، یہ میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں گائیڈ کر دوں گا. آپ اس کے بارے میں ٹینشن نہ لیں. ایک چیز اور جو یہ ہے کہ آپ کی جو بھی ڈاکومنٹس ہوں وہ انگلش میں ہوں یا چائنیز میں. اگر آپ نے کسی اور کنٹری سے کیا اور آپ کی ڈگری یا ٹرانسکرپٹ کسی اور لینگویج میں ہے، فار ایگزامپل عربک میں ہے یا کسی اور اس میں ہے، تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کروائیں گے کسی بھی چائنیز یا انگلش لینگویج میں اور وہ نوٹرائزڈ ہوگی. اور آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس اسکین فارم میں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو آن لائن اپلیکیشن میں وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے جب یہاں آپ اپلائی کر رہے ہوں گے آنسر کے اوپر، تو آپ نے ان سپروائزر کی انفارمیشن بھی پٹ کرنی ہوگی جس نے آپ کو ڈگری کے لیے ایکسیپٹ کیا، یعنی کہ وہ کہتا ہے آئیں میں آپ کو اپنی لیب میں جگہ دوں گا اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کی انفارمیشن بھی دینی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا کون سا ریسرچ ٹائٹل ایگری ہوا ہے اور ان کا نام کیا ہے، انفارمیشن جس طرح کہ ای میل ایڈریس اور کون سا انسٹیٹیوٹ ہے، یہ تمام انفارمیشن آپ ان کو دیں گے. اس کے علاوہ اس کی ڈیڈ لائن بیسیکلی مارچ تک ہوتی ہے، لیکن موجودہ پینڈیمک جو کہ کووڈ-19 کے کیس میں ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایکسٹینڈ کی تھی 30 اپریل تک. ادروائز یہ ہمارے پاس بیسیکلی مارچ کے اینڈ تک ہوتی ہے. آپ نے اسی ڈیوریشن کے اندر اس کو فل اپ کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب آپ کو میں نے ایک بات کہی تھی کہ سپروائزر سے آپ نے ایکسیپٹنس لینی ہے. وہ سپروائزر کیا ہوگا؟ ان کا ایک سپروائزر کمنٹ پیج ہے، یہ بھی میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں دکھا دوں گا. اس کو آپ نے فل اپ کروانا ہے اپنے سپروائزر سے، اور اس کے اوپر سگنیچر اور سکین فارم آپ نے ان سے واپس منگوانی ہے، کیونکہ وہ آپ کو سسٹم میں اپلوڈ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ سارا پروسیجر ہے آنسو کا. اور آپ نے اس میں اماؤنٹ بھی دیکھ لی کہ پی ایچ ڈی کو کتنا آفر کروایا جا رہا ہے اور ماسٹرز کو کتنا آفر کروایا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو اکوموڈیشن نہیں دیتا. جس طرح کہ سی ایس سی تو آپ کو اکوموڈیشن دیتی ہے، لیکن آنسو آپ کو کوئی بھی اکوموڈیشن پرووائڈ نہیں کرے گی. آپ کو اپنی اکوموڈیشن خود پرچیز کرنی ہوگی. ان کی نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 200 یہ ماسٹر اسٹوڈنٹس، 200 ماسٹر اسٹوڈنٹس رکھیں گے اور 300 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس رکھیں گے آل اوور دی ورلڈ. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سیٹ لیمٹس بھی ہیں. تو آپ نے اپنی ہر چیز بہت اچھے سے تیار کرنی ہے، کیونکہ یہاں بہت ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. موسٹلی اگر آپ اپنا بیچلرز میں اچھا پرفارم کریں اور کوئی پیپر انٹرنیشنل پبلش کریں تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے. سیکنڈلی اگر آپ ماسٹرز کی ہے آپ نے اور پی ایچ ڈی میں اپلائی کر رہے ہیں، تب بھی آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ کی پرفارمنس انٹرنیشنل کانفرنسز میں پارٹیسپیشن، آپ کے انٹرنیشنل ریسرچ آرٹیکلز، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. انگلش پروفیشنسی آپ آئلٹس دیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سکور میں اضافہ کریں گے اور آپ کی چانسز کو انہانس کریں گی. تو مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ ٹیون رہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے مزید آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ہمیں اپریسیشن دیجیے گا. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. آپ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.